ذرا بات کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. انفارمیشن ٹیکنالوجی لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جیسے جیسے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طاقت آتی ہے ویسے ویسے لوگوں کے مختلف کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بزنسز کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور باقی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں. پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پھیلانے کا کام ایک ادارے کا ہے. اس ادارے کا نام ہے USF یونیورسل سروس فنڈ، اور یہ منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کے تحت کام کرتا ہے. یہ ادارہ کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، اور کیسے ان کی زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں، اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے ہم بات کریں گے. حارث محمود صاحب موجود ہیں جو کہ CEO ہیں USF کے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ لوگوں کو کیسے امپاور کرتی ہے. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ کے بات کر سکوں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو آپ نے بات کی تو یونیورسل سروس فنڈ جو منسٹری آف IT کا ایک ادارہ ہے، اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں پاکستان پہ وہاں پہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی جائے، جس کو کہتے ہیں ہم ہائی اسپیڈ موبائل براڈ بینڈ پرووائڈ کیا جائے، جس سے یہ ہے کہ لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتے اور وہاں پہ ان کے پاس اگر ہائی اسپیڈ موبائل براڈ بینڈ یا کنیکٹیوٹی نہ ہو تو وہ آبویسلی اب بہت سارے لوگوں سے بات چیت نہیں کر پائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں موبائل براڈ بینڈ سے. فار ایگزامپل لوگوں نے اگر پیسے بھی ٹرانسفر کرنے ہیں تو وہ جیز کیش اور ٹیلی نار کے ایزی پیسہ سے کے تھرو کیا جا سکتا ہے. ای ایجوکیشن، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پینیڈیمک میں بہت زیادہ لوگوں کو چیلنجز آئے، تو کچھ جہاں ٹیکنالوجی مطلب موبائل انٹرنیٹ اویلیبل تھا یا انٹرنیٹ اویلیبل تھا تو وہاں پہ لوگوں نے کچھ کلاسز شروع کی. اسی طریقے سے ٹیلی ہیلتھ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو آپ ٹیلی ہیلتھ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں رورل ایریاز میں. اور بہت زیادہ پریشر جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی پہ آتا ہے وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے. جس طرح بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے شاید تھوڑی سی کنسلٹیشن کی جو کہ ایک ٹیلی ہیلتھ کے تھرو ہو جاتی ہے، تو ان کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں اور وہیں پہ ان کا پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہاسپٹلس پہ بھی نہیں پڑتا اور جو زیادہ کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھا جاتا ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیز اے ویری وائٹل رول آج کل، اور اٹ ہیز امپاورڈ کمیونٹیز. اینڈ یونیورسل سروس فنڈ کا بھی سلوگن جو ہے وہ امپاورنگ کمیونٹیز ہی ہے تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو اب جب ہم اپنے دور دراز گاؤں دیہاتوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروس پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ چیلنجز کیا ہیں؟ کیوں ابھی تک ہمارا ایک جو خطہ ہے وہ اس کا ایک حصہ ٹیکنالوجی انیبلڈ نہیں ہو سکا ہے؟ بالکل، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 60% رورل ایریاز میں ہے، اور جتنی بھی یہ کنیکٹیوٹی اور یہ ٹیلی کام سروس پرووائڈرز ہیں جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کمرشل کیس دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کمرشلی وائبل ہوتا ہے. سو میٹروپولیٹن سٹیز میں آبویسلی لوگوں کی جو انکم پاور ہے وہ بہتر ہے تو کمرشلی وائبل. تو رورل ایریاز میں اس لیے وہ لوگ نہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے سروسز پرووائڈ کر، جس کے لیے یونیورسل سروس فنڈ بنایا گیا ہے. اچھا. اور اسی میں یہ اس فنڈ کے اندر ہی کنٹریبیوشن بھی یہ ٹیلکوز لائسنس سروس پرووائڈرز ہی کرتے ہیں، اور یہ فنڈ پھر ان کو سبسڈی دیتا ہے ان ایریاز میں جانے کے لیے تاکہ ان ایریاز کو میٹروپولیٹن سٹی کے ساتھ پارس کیا جائے. پہلے آپ کی بات صحیح ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس حساب سے رورل ایریاز میں اتنی تیزی سے نہیں پھیلی گئی. لیکن ان دا لاسٹ 2 to 3 ایئرس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، نمبرز کے ساتھ سبسٹینشیٹ کر سکتا ہوں کہ یونیورسل سروس فنڈ نے تقریباً 80 بلین کے اپروکسیمیٹلی کانٹریکٹ سائن کیے جب سے یونیورسل سروس فنڈ بنی ہے، جو کہ 2006 سے ہے. سو ان دا لاسٹ 15 ایئرس آئی وڈ سے. اور صرف پچھلے 2.5 سال میں اپروکسیمیٹلی 35 بلین کے آؤٹ آف 85، سو تقریباً 35 to 40% جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں رورل ایریاز میں. سو اب اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا IT منسٹری آف IT کا ہمارے منسٹر امین الحق صاحب کا بہت فوکس ہے کہ رورل ایریاز میں ہائی اسپیڈ موبائل براڈ بینڈ سروسز پرووائڈ کی جائیں اور ان کو میٹروپولیٹن سٹی کے ساتھ پار کیا جائے.
تو آپ لوگوں کے فنڈ نے, اگر ہم ریجنز کی بات کریں تو کون کون سے ریجنز کو آپ لوگوں نے ٹیپ کیا ہے کہ وہاں پر بنیادی انٹرنیٹ سروسز مل جائے؟ مثال کے طور پہ فاٹا میں نہیں تھی, جب کووڈ آیا تو لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے پاس نہیں ہے آن لائن کلاسز کی فیسلٹی, نیٹ بہت سلو ہے. تو آپ لوگوں نے کون کون سے پاکستان کے ریجنز کو ٹیپ کیا؟ اور ایک تو مطلب اس چیز پر بھی آتے ہیں بالکل, اور اسی میں ایڈ کر دوں کہ بہت سارے ایسے بھی ریجنز تھے جو کہ شہروں والے ریجن ہیں, لیکن وہاں پر بھی یہ مسائل پیدا ہو گئے کیونکہ انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ زیادہ بڑھ گئی, تو وہ اسٹوڈنٹس کہنے لگے کہ جی ہم نے تو تیاری نہیں کر پائے, ہمارا تو انٹرنیٹ کبھی چل رہا ہوتا ہے کبھی نہیں چل رہا ہوتا, تو پھر شہروں میں بھی یہ مسائل آ گئے. جی پہلے آپ کا جو کویشچن تھا کہ جی کہ ریجن میں آپ تو یونیورسل سروس فنڈ اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی 70 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہا ہے, جس میں ساؤتھ بلوچستان, سینٹرل بلوچستان, جس میں اگر بات کریں گوادر, کیچ, تربت, پنجگور, مستونگ, بولان, چھلمکسی. اگر آپ کے پی کے سائڈ پہ آ جائیں تو فاٹا کے ایکس فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں کہ 7 ڈسٹرکٹس میں اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں ٹرائبل ایریاز میں, جس کو مرج ڈسٹرکٹس کہا جاتا ہے. چترال, اپر دیر, لوور دیر, بنیر, شانگلہ. پنجاب میں ساؤتھ پنجاب سارا, اسٹارٹنگ فرام ملتان سے آگے, رحیم یار خان, بھاولپور, بھاول نگر, راجن پور, مظفر گڑھ, ان سب ایریاز میں. اب وہاں سے اگر ہم انٹیریئر سندھ میں چلے جاتے ہیں تو جیکب آباد, کشمور, شکارپور, تھرپارکر, مٹھی, حیدرآباد, دادو, ان سب ایریاز میں. سو انشاءاللہ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اگلے اس کے رزلٹ جو اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اور بہت جگہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح بھاول نگر میں, رحیم یار خان میں, چترال میں کافی کوریج آنی شروع ہو گئی ہے, بلوچستان کے گوادر میں کوریج آنی شروع ہو گئی ہے. سو انشاءاللہ ان ادر 6 to 12 months یو ول سی اے ویری بہت ڈراسٹکلی چینج دیکھیں گے, کنیکٹیوٹی کے ایشوز کافی حد تک ایڈریس ہو جائیں گے. صحیح. اچھا, اور سو یہ جو ٹارگیٹس ہیں آپ لوگوں کے وہ کتنے ہوتے ہیں؟ فار انسٹنس اگر آپ نے کہا کہ ہم نے ان ریجنس پر کام کرنا ہے, تو کتنے عرصے میں وہ ریجن جو ہے وہ ٹیکنالوجی انیبلڈ ہو جاتا ہے, اور یہ جو آپ نے نام لیے ہیں کب تک ہم دیکھیں گے کہ یس؟ کیونکہ جتنے بھی ایریاز ہیں یہ ہم ڈٹرمن کرتا ہے کہ فار ایگزامپل بلوچستان کے جو ایریا ہیں اور کچھ فاٹا, ایکس فاٹا کے جو ایریا ہیں, وہاں پہ 18 مہینے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ وہاں پہ لاجسٹکس تھوڑے سے چیلنج آ جاتے ہیں, ٹرین ذرا ڈیفیکلٹ ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی آ جاتی ہے, ویدر کی کنڈیشن بھی کوئی اتنی فیوریبل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ انٹیریئر سندھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ 12 مہینے کے اندر پروجیکٹس ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب ہم 4G کے زور سے نکل کے 5G کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا پاکستانی جو ٹیکنالوجی انوائرمنٹ ہے وہ 5G کے لیے ریڈی ہے؟ کیونکہ بات تو ہو رہی تھی کہ بس 5G جو ہے وہ ہم وی وڈ بی ون آف دوز فرسٹ کنٹریز جو کہ 5G کو خوش آمدید کہیں گے. اس ڈائریکشن میں ہم کہاں پہنچے؟ گورنمنٹ بہت کمیٹیڈ ہے کہ 5G ٹیکنالوجی جتنی جلدی ہو سکے آ جائے. آئی تھنک جو گورنمنٹ کا پلان ہے کہ لیٹ 22 ارلی 23 میں شاید پاسبلٹی ہو کہ 5G پاکستان میں رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائے. اچھا, صحیح ہے. اور اس کے آنے کے بعد ہمارا انٹرنیٹ کا سینیریو کہاں آپ دیکھتے ہیں جاتا ہوا, کہاں تک ہم پہنچ جائیں گے, یا کتنا ہمیں ایک عام یوزر کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایز سچ 5G سے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق نہیں, کیونکہ 5G شروع میں تو آبویسلی پہلے میٹروپولیٹن سٹی میں آئیں گی اور اس حساب سے وہاں پہ اس کی سروسز ایپلیکیشنز پہ یوز ہوں گی. لیکن جو رہی آپ کنیکٹیوٹی کی جو بات کریے, تو انشاءاللہ ان ادر 6 to 12 months میں بہت سارے ایریاز پاکستان, بہت سارے ڈسٹرکٹ جہاں پہ بالکل کوئی تصور بھی نہیں تھا کنیکٹیوٹی کا, وہاں پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. صحیح. اور ان خطوں میں انٹرنیٹ فراہم کرنے کے علاوہ USF کا کیا کام ہوتا ہے جو منسٹری آف IT نے دیا ہوا ہو؟ بیسکلی تو انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا ہو تو اس کی بیک ہول ہوتی ہے کہ فائبر سے کریں یا ریڈیو کے ساتھ کریں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ سے آپ کی کتنی زیادہ ایک قسم کی زندگی میں کنوینئنس آ جاتی ہے, اور اس سے لوگوں کے لائیولی ہوڈس کس طرح بہتر ہو جاتا ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دینا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے انٹرنیٹ پرووائڈ کیا کچھ ایریا بلوچستان میں اور کچھ سکھر کے ایریا میں, انٹیریئر سندھ کی بات کروں تو وہاں پہ لوگوں نے اس کو پازیٹیولی کتنا اچھا استعمال کرنا ہے کہ اپنی لائیولیہوڈ بہتر کرنے کے لیے. ایگزامپل یہ ہے کہ جی انٹیریئر سندھ میں ایک بچی نے جب انٹرنیٹ کو دیکھا کہ اس کا موبائل فون پہ کیسا یوز کر سکتی, اس نے کراچی جا کے نا ایک اپنا انسٹاگرام کا ایک پیج بنایا, اور وہاں پہ جو لوکل ڈیزائنرز تھے ان سے کپڑے سالیسٹ کر کے اپنے انسٹا پیج کے تھرو سکھر کے اپنے گاؤں میں وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس سے اس نے اپنا بزنس سے بنا. اسی طرح چترال, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویری فیمس فار کشیدہ کاری اور اچھی اس کے لیے ہے, تو وہاں پہ جب انٹرنیٹ پرووائڈ آیا تو انہوں نے فیس بک کے تھرو اپنی چیزیں سیل کرنا شروع کر دی
पेशावर में, इस्लामाबाद में और वहाँ पे। सो बेसिकली कनेक्टिविटी जो है वो एक्चुअली एम्पावर करती है कि आप उसको अपने आप को किस तरह कन्वीनियंस कर सकते हैं, किस तरह एफिशिएंटली चीज़ें यूज़ कर। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल टेली हेल्थ की हैं कि लोगों ने वो कनेक्ट हुए मेन हॉस्पिटल के साथ, कंसल्टेशन थ्रू कर ली है। बहुत सारे गांव हैं वहाँ से, बहुत सारे यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ से उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया है मेन हॉस्पिटल के साथ और वहाँ से एडवाइस लेके पेशेंट्स को जो है लुक आफ्टर किया है। बिल्कुल सही। तो ये जो एम्पावरमेंट है ये हम यूँ कह सकते हैं कि एक स्पीडी जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक एक ख़ित्ता, एक एक गाँव, एक एक ज़िला वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा और जिस तरह के फ़वाइद आप बता रहे थे एब्सोल्युटली मज़ीद लोग भी ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारिस साहब, वक्त दिया आपने और जिस तरीके से आपका इदारा काम कर रहा है हम चाहेंगे कि बाकी जो वो गवर्नमेंट वाले इदारों के बारे से परसेप्शन भी होता है ना कि ये गवर्नमेंट वाले इदारे जो हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में तो मैं एक बात कहूँगी कि हम कहते हैं ना कि कौन चला रहा है ये सरकारी इदारे, टॉप नॉच क्रीम पाकिस्तान की जो सुपीरियर, जिनको हम CSS ऑफिसर्स कहते हैं, प्रेस्टिजियस तरीन एग्जाम दे के पास करके काबिल तरीन जहन मुल्क के ये इदारे चला रहे हैं, तो फिर फेलियर का मसला तो फिर हुकूमत ना हुई ना, फिर फेलियर का मसला तो और भी चीज़ें हैं जहाँ पर के ये मसाइल आते हैं। सिर्फ हुकूमत को ब्लेम कर देने से ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। और फिर वो लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर को या बाहर ममालिक से छोड़कर आते हैं पाकिस्तान में और वो काम करना शुरू करते हैं, आपकी मिसाल भी वैसी है कि वो भी बाहर से आप आए और फिर आपने जो है यहाँ पर काम करना शुरू किया। अब वो चैलेंजेस आपको फील नहीं हुए कुछ? इनिशियली शुरू से होता है जब आप आते हैं, लेकिन जब आपकी कमिटमेंट होती है और आपको सपोर्ट मिल रही होती है तो आपकी आई थिंक मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग उसके डायनामिक्स होते हैं लोग काम करने में प्राइवेट सेक्टर, और फिर एक तरफ आप आ जाते हैं जहाँ पे नमाज ब्रेकें चल रही होती हैं, हर 2 मिनट बाद नमाज ब्रेक आती है, फिर टी ब्रेक आती है, फिर चाय ब्रेक आती है और फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक लगा हुआ होता है। नहीं, कुछ जगह ज़रूर होता है, लेकिन जो मेरा एज ए CEO एक ग्रैंड विजन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो है कि इसको एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और इंस्पिरेशन टू द अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकते या वो डिलीवर नहीं कर सकती, तो आई थिंक मेरा उसमें एक पॉइंट ये है कि अगर उसमें राइट इनेबलर्स आर इन प्लेस तो दे कैन बी एज रोबस्ट एज एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। वो इनेबलर्स हो तो वो इनेबलिंग एनएबलर्स हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो। हाँ। एक बंदा 8 घंटे की शिफ्ट का गया कि दफ्तर आया है तो वो 8 घंटे पूरा करके जाए भाई। अगर उसने इतनी उसकी ऐसी एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो कि वो हर जगह बैठ के वो काम कर रहा हो, अपनी डिलीवरी दे रहा हो, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन कुछ बुनियादी उसूल होते हैं काम करने के, वो मलहूज़े खातिर रख के बाहर की दुनिया में जाके हम सीधे हो जाते हैं, डर खौफ के मारे हम बात कुछ नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाले ने एक ईमेल कर देनी है और बस फिर छुट्टी। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है हम कहते हैं देखा जाएगा, कल कर लेंगे यार, चलो इंक्वायरी भी होती है तो होती रहे भाई, हमें क्या। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारिस साहब, आपने